دیگر روایات میں وضاحت بھی ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے یا عام چال چل رہے ہوتے، پیدل چل رہے ہوتے، کہیں اونچائی آ جاتی تو اللہ اکبر کہتے۔ سفر میں کوئی ٹیلے آ جاتے، کوئی پہاڑی آ جاتی تو اللہ اکبر کہتے۔ اور کبھی نشیب میں اترتے، کہیں پس جگہ پر چلن ہوتا تو سبحان اللہ کہتے۔ مزاج شریعت یہ ہے، ہر آن ہر لمحہ بندے کو اپنی حیثیت، اپنی فنائیت کا ادراک ہی نہیں، استحضار رہے۔ کسی آن کسی لمحہ انسان کے دل و دماغ پر یہ فطور اور بھوت نہ آنے پائے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اس لیے کسی مشکل مرحلے پر شریعت نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ بندگی کے اظہار پر آ جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی کہ آپ نماز کو جلدی کرتے تھے، نماز کی طرف لپکتے تھے۔ نماز بندگی کا اظہار ہے، قیام ہو، رکوع ہو، سجدے میں جا کر تو انسان فنائی ہو جاتا ہے۔ وہاں فنا ہوا پڑا ہے اور رب اس کو اپنے قریب کیے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد میں روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ الدعاء۔ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے جس حال میں ہوتا ہے وہ سجدے کا حال ہے، سجدے کی حال۔ اور جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اس کے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ایک بزرگ بڑی عجیب بات کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ وہ ذات ہیں جو بڑے بھی ہیں اور بڑائی کی ساری انواع و اقسام اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائیاں اسی کے لیے ہیں، آسمانوں میں ہوں یا زمینوں میں۔ ساری بڑائیاں اسی کے پاس۔ ایک حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، بابا بڑا
یہ تو میری چادر اور اوڑھنی ہے، من نازعنی نازعتہ، جو مجھ سے چھینے گا تو میں اس سے چھین لوں گا، جو مجھ سے جھگڑے گا تو میں بھی جھگڑ پڑوں گا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے بھائی اللہ کے پاس اللہ بڑے اور ساری بڑائیاں انہی کے پاس، اور کسی کے پاس تحفہ اور ہدیہ ایسا لے جاؤ جو اس کے پاس نہ ہو تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی بڑائیاں، انانیتیں، بڑے پن لے جانے میں اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ بڑوں کے بڑے سب سے بڑے وہی بڑے حقیقت میں، ان کے پاس تو کوئی بندگی اور عاجزی اور تواضع لے جاؤ، وہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ جتنی جو اپنی بندگی اور فنائیت اس دربار میں پیش کرتا رہتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے رہتے۔ اور وہ صرف زبان سے کہنا نہیں، وہ زبان سے کہنا نہیں، وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے باطنی۔ باطنی کیفیت کا نام ہے، تواضع زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو مٹے اور فنائیت کے مقام پر ہوتے ہیں وہ کبھی یوں بھی نہیں کہتے کہ بھائی ہم نے تو اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے، ہم متواضع ہیں، وہ یوں بھی نہیں بولتے۔ بلکہ ہر اس ادا اور کیفیت اور ماحول سے بھی بچتے ہیں جس میں کہیں بڑائی کی خوبو آئے، کہیں کوئی بڑائی کے گھمنڈ آئیں۔ اب یہ ذرا سی بات ہے، بندہ سفر پہ جا رہا ہے یا ویسے کہیں اونچائی چڑھ رہا ہے تو ایک طبیعت میں خود بخود ایک اونچائی سی آ رہی، میں دوسروں سے اونچا ہو رہا ہوں، میں اوپر ہوں، میں بلند ہو رہا ہوں۔ اس ذرا سے تخیل اور خیال کا بھی علاج ہے، فوراً کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ لوگ مشکلات میں وظیفے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر تلقین فرمائی کہ تم اپنی بندگی کے اعتراف پر اتر آؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے غم بڑھ جائیں، مشکلات کا شکار ہو جائے، اب وہ بندگی پر اتر آئے، اپنی حقیقت کے اعتراف پر اتر آئے۔ یہ میں اور میں اور میں، توبہ توبہ، یہ جو ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے نا، مجھے تو نے یوں کہہ دیا، میں یوں ہوں اور میں یوں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اسی نے ہمیں ابلیس کے راہ پر چلایا ہے، یہ کام وہیں سے شروع ہوا تھا، کسی بندے کا کام نہیں تھا یہ۔
پہلا لفظ ہی اسی کے لیے بولا گیا قرآن میں، استکبرت ام کنت من العالین۔ تو فرمایا پھر اپنی بندگی پر اتر آئے، جس کے غم ہم بڑھ گئے ہوں، اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، اعتراف پر آ جائے بندہ، اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وابن عبدک، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، وابن امتک، اللہ آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، میری کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام عبدیت پر فائز تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، اللہم انک تسمع کلامی، اللہ میری بات سن رہے ہیں، وترا مکانی، آپ میری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں، وتعلم سری وعلانیتی، میری ہر ظاہر پوشیدہ حرکت اور فعل قول سب جانتے ہیں آپ، لا یخفی علیک شیء من امری، میرے حال میں سے کوئی چیز آپ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی، اسأل الیک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، دعاء من خضعت لک رقبۃ وذلت لک انف ورغمت لک جبہۃ۔ او ہو، بندگی کا کوئی اظہار ہے وہاں؟ دو رکعت ہی کو نصیب ہو جائیں، ہم سارے دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہوتے ہیں، کوئی دو لفظ ہی آ جائیں تو ہماری طبیعتیں اتنی بگڑتی ہیں کہ سیٹ ہونے کا نام نہیں لیتی۔ منبع العلوم والبرکات ان کے الفاظ ہیں یہ، انا البائس الفقیر، قسم پرس فقیر ہوں میں، المستغیث، فریاد کرنے والا، فریاد رسا ہوں، فریاد کرنے والا ہوں، فریاد کنا ہوں، الوجل، ڈر رہا ہوں، مشفق، کانپ رہا ہوں، المعترف بذنبی، اپنے گناہوں کا موت، وہاں تو گناہ ہے ہی نہیں، اعتراف کیے بیٹھے ہیں وہ۔ یوں اللہ کو کوئی بندگیاں بھی پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ میں ہوں کیا؟ اللہ تو جا بجا کہہ چکے تم یہ ہو اور تم وہ ہو، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، جا بجا اوقات یاد دلائی انسان کو، انسان اعتراف کرے نا میں کس اوقات کا ہوں۔ اسأل الیک مسألۃ المسکین، مسکین کی طرح مانگتا ہوں آپ سے، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، یوں گڑ گڑاتا ہوں جیسے کوئی گناہ گار گڑ گڑاتے ہوئے مانگ رہا ہوتا ہے، دعاء من خضعت لک رقبۃ، ایسے شخص کی دعا ہے جس کی گردن جھک گئی، ورغمت لک انف، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی ہے، اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا۔ اب دیکھو یہ بندگی ہے، مشکلات پر، غموم و ہموم پر، بندگی پر اتر آئے بندہ، وہاں بات شروع کر دے صحیح اپنی حیثیت کے اعتراف کے ساتھ۔ یہاں نبی علیہ السلام نے اس طرح سکھایا ہے، وفی قبضتی کا ناصیتی، میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، مٹھی میں ہے، ماضٍ فی حکمک، آپ کا حکم میرے بارے میں نافذ شدہ ہے، عدل فی قضاؤک، آپ کا ہر فیصلہ میرے بارے میں
عدل ہی عدل ہے. اسألک بکل اسم ہوا، بندگی کے اظہار کے بعد اب مانگو. اب ایسے نام کے ساتھ مانگتا ہوں جو آپ کا ہے، اور جو نام آپ نے اپنا خود رکھا ہے. او انزلتہ فی کتابک، یہ اس نام سے مانگتا ہوں جو آپ نے اپنی کتاب میں اپنا نام اتارا ہے، اس کے واسطے سے مانگتا ہوں. او علمتہ احدا من خلقک، اپنی مخلوق میں سے کسی کو آپ نے اپنا نام سکھایا تو اس نام سے مانگتا ہوں. کیا بات ہے، بندگی کا اظہار کر دو، وہاں بندے بندے بن کے رہو. ارے یہ جو خانقاہی محنت ہوتی ہے نا، اسی بندگی پر ہی لانا ہوتا. ہمارے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ میں ایک دفعہ واقعہ سنا رہے تھے کسی کا. ان کو بھی اصل کسی نے کہا تھا، تو انہوں نے کسی اور بڑے بزرگ کا حوالہ دے کر کے سنایا کہ کسی بڑے اللہ والے کے پاس آیا کوئی، حضرت میں ولی بننا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے بیعت کر لو. تو ان بزرگوں نے فرمایا بھائی ولایت سلایت تو یہاں کوئی نہیں ملتی، البتہ کو رونا دھونا ہم نے بھی بڑوں سے سیکھا ہے، تمہیں بھی سکھا دیں گے، آ جاؤ. یہاں ولایت کوئی نہیں ہوتی. ارے سچ یہ ہے کہ ولایت نام ہی اسی چیز کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ولایت کوئی نام ہے کہ کوئی دم لگ جائے گی، کوئی بڑی بڑی دستاریں فٹ ہو جائیں گی اور بڑے بڑے پروٹوکول فٹ ہو جائیں گے. ارے یہ نہیں ہوتا. جو جس اللہ والے کو جتنے ہی اونچے مقام پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں اجازت دی تو ہم گئے بھی کسی کام سے تھے وہاں اسلام آباد، تو وہاں حضرت سے بھی ملنے چلے گئے. تو بس ان کی شفقت اور ان کے توجہ کی بات تھی. ہمیں حضرت نے اپنے سارے سلاسل سے اجازت دی. مغرب کی نماز بھی مجھ سے پڑھوائی اس دن. تو جب مجھے فرمایا کہ مجھے اکابر کی نسبت سے جو جو نسبتیں حاصل ہیں اور میں آپ کو منتقل کرتا ہوں، تو میرے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، چھکے چھوٹ گئے بھائی یہ کیا حضرت فرما رہے ہیں. میں نے کہا حضرت میں تو بالکل اس کا حل نہیں ہوں، بالکل قابل نہیں ہوں. تو مجھے فرمانے لگے، مجھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجازت دی تھی تو میں نے بھی یوں ہی کہا تھا، اور حضرت نے فرمایا تھا بھائی اپنے زیرو اور بڑھاتے رہو. یہ زیرو بڑھانے کی کا سلسلہ ہے، یہ لائن زیرو بڑھانے کی ہے. تو مجھے فرمایا ہاں بھائی بس میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں شیخ والی، زیرو بڑھاتے رہو. ہمارے تقیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی نے غوث بننا ہے، قطب بننا ہے، ابدال بننا ہے، کہیں اور جائے. بندہ اور انسان بننا ہے تو اس خانقاہ میں آئے. بندہ اور انسان بننا ہے تو اس خانقاہ میں آئے. اور سچ یہ ہے، یہ جو ہمارے احوال خراب ہوتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، ہماری زندگی تباہ اور برباد ہوتی ہے، ہماری دکان خراب، ہمارا کاروبار خراب، ہمارے رشتے خراب، ہمارے ناطے خراب، ہمارے اس دیواجی زندگیاں برباد، ہمارے بڑوں سے معاملات برباد، چھوٹوں کے معاملات برباد، لوگوں حقوق اللہ اور حقوق العباد تباہ. یہ اصل میں انا اور انانیت میں اور میں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. جس کے جتنے حالات خراب ہیں ان کی تحقیق کریں اور ان کا سراغ لگائیں. نتیجہ یہاں پر آ نکلے گا کہ جناب میں بھی رہتا ہوں نا یہاں، ہماری بھی تو کوئی بات ہے نا، ہم نے بھی تو کچھ کہا ہے، ہماری کوئی نہیں سنتا، ہماری کوئی نہیں ہم میں. جس کے جتنے حالات برباد ہوں اس کا راز یہ ڈھونڈ لو.
اور انسان جب بندگی اور فنائیت پر آتا ہے اسی کے ہی اتنے ہی حالات اچھے اور اچھے بہت ہی اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ گھر میں بھی فٹ ہے، دکان میں بھی فٹ ہے، دوستوں میں فٹ ہے، رشتہ داروں میں فٹ ہے، بڑوں کے ساتھ فٹ ہے، چھوٹوں کے ساتھ فٹ ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے معاملات میں بھی وہ فٹ ہے، مخلوق کے معاملات میں بھی وہ فٹ ہے. برباد وہی ہوتا ہے. طالب ہے، مطلوب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، برباد وہی ہے جس میں انا اور میں کی ہوا بھری ہوئی ہے. اور انسان جتنا مٹتا چلا جاتا ہے، بندگی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، ہو اتنا ہی سچا اور سچا انسان ہوتا چلا جاتا ہے. ہر مرحلہ اور ہر ماحول میں وہ سرفراز ہوتا چلا جاتا ہے، سرفراز ہوتا چلا جاتا ہے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اب ایک ایک لفظ میں اظہار ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں ہوتی ہیں یہ الفاظ کے ساتھ کہنے کی بات نہیں ہوتی صرف. یہ اور بات ہے کہ مبادی میں الفاظ ہی کہنے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ وہ صرف ہم معبود جو اللہ کے ماں سوا ہیں ان کی نہیں نفی کر رہے ہوتے. اصل میں تو ان الفاظ سے نفس کے پندار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. میں اور آنا کے اوپر تلواریں چل رہی ہوتی ہیں. ذرا توجہ سے کریں تو پھر اس ذکر کی برکات آئیں. لا الہ الا اللہ مشائخ اس کا بیک گراؤنڈ چلواتے تھے. لا الہ الا اللہ لا مسجود فی الکونین الا اللہ لا معبود الا اللہ لا خالق الا اللہ لا معطی الا اللہ لا مانع. زبان سے لا الہ الا اللہ، بیک گراؤنڈ وہ چل رہا ہے، بیک گراؤنڈ وہ چل رہا ہے. ہمارے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر اپنی روحانیت کا کتنا تحفظ کرتے تھے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ. بڑے ذمہ دار تھے، مالدار تھے، ساری زندگی ایک کھوتی رکھی ہوئی تھی، گدھی اس پر سفر کرتے. کہتے بندگی اور تواضع کا اظہار رہتا ہے، میں بندہ ہوں. بس پر سفر کرتے، گاڑیوں پر سفر کرتے، کبھی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے، یوں بیٹھتے. ٹیک لگا کر بیٹھنے سے کبر سا آتا ہے. کیا خیال کرتے تھے یہ لوگ اپنے ایمان کا اور اپنے عمل کا اور اپنے نفس کی کیا کو بھی کرتے تھے. یہ 1950 کی دہائی کا واقعہ ہے. یہاں ملتان قاسم العلوم کے سالانہ جلسے پر حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مدعو تھے، جیسے ختم بخاری کے جلسے ہوتے ہیں اب ہمارے یہاں. تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے مشائخ میں بڑے تھے وہ. تو حضرت کو اعزاز دیا گیا کہ آپ دستار بندی کرائیں گے. حضرت نے دستار بندی کرا دی. تو اس کے بعد حضرت کا بیان تھا. بیان میں فرمانے لگے مجھے ذرا سا خیال آیا تھا کہ ان لوگوں نے آج مجھے بڑا سمجھ لیا ہے، تو پھر میں نے لا کی تلوار سے اپنے نفس کے پندار کو کاٹ کے پھینکا. احمد علی تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اصل قدم قدم پر اپنی بندگی کے ادراک نہیں، استحضار پر جینا چاہیے. ارے ہم تو ذرا واش روم میں جا کر کے اپنی اوقات دیکھ لیا کریں،
کیا ہے ہماری اوقات؟ کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں؟ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ کہاں ہاتھ گندے کر کے آ رہے ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ ارے ہم تو ذرا سے بیمار ہوں، وہ ابھی ہم بیمار ہوئے تو اپنے ہاتھ سے آسانی سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا، کھانا اور کھلاتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، 2 مہینے تک زمین پر رکوع سجدہ نہیں کر سکے، اتنی سی اوقات ہے یار، ذرا سی ہوا نکل جائے، حیثیت ہی کیا ہے بھائی؟ ایک ہمارے مجذوب بزرگ تھے مولانا حسین احمد صاحب، بس وہ ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں مستغرق ہوتے تھے، استغراقی کیفیت میں تھے۔ ان کے بعد جا کر بیٹھے رہو، کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی تھی وہاں، بس ایسے ہر وقت مراقب ہیں اور ذکر میں جیسے کوئی نشے میں دھت ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی محبت میں مست ہوتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے یوں بولتے نہ تھے نہ ہوں گے ویسے ہونا ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ سوچیں تو صحیح، یہاں کون تھے کچھ عرصہ پہلے، پھر کون ہوں گے؟ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں کون تھے وہاں؟ جن علاقوں میں ہم رہ رہے ہیں کون تھے وہاں؟ تو بیٹھے بیٹھے کہتے نہ ہاسے نہ ہوسوں ایویں ہومنا ہل گیا۔ تو بھائی یہ خانقاہی محنت کا یہ حاصل اور خلاصہ ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ ذرا سی اونچائی اور بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر، اور ذرا سی پستی پر اترتے سبحان اللہ، ہم پستی میں جا رہے ہیں، ہماری اللہ کی پاک ذات وہ ہر پستی سے پاک۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک انتہائی مہمان، معزز مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم، جو امیر ہیں جمعیت علماء برطانیہ کے، ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، تو جلدی بھی ہے حضرت کو میں نے